علماء، جگہ جگہ مدارس، جگہ جگہ حفاظ، جگہ جگہ امام. میرے نوجوانوں امام بھی جمعے میں خطاب کرتا ہے. آج کا تو میرا جوان بہت سارے میرے بزرگ بھی وہ ہیں کہ جمعے کے دن وہ وقت دیکھتے ہیں جب خطبے کا وقت ہوتا ہے، گھڑی دیکھ کر آتے ہیں خطبے کا وقت کیا ہے، اسی وقت حاضر ہوتے ہیں. میرے نوجوانوں میرے بزرگوں، حالانکہ حدیث میں آتا ہے اللہ کے نبی رحمت کونین حضور سید عالم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ دیکھو اگر کوئی جمعے کے دن سب سے پہلے مسجد آتا ہے، اس کے نام اعمال میں ایک اونٹ صدقہ کرنے کا اللہ تعالیٰ ثواب لکھ دیتا ہے. اس کے بعد جو آتا ہے اس کے نام اعمال میں ایک گائے اللہ کے راستے میں صدقہ کرنے کا ثواب لکھ دیا جاتا ہے. اس کے بعد جو آتا ہے ایک بکرا صدقہ کرنے کا ثواب لکھ دیا جاتا ہے. اس کے بعد جو آتا ہے ایک مرغا صدقہ کرنے کا ثواب لکھ دیا جاتا ہے. اور جو اخیر میں آتا ہے یعنی خطبے سے پہلے اس کو میرے دوست بزرگوں ایک انڈا صدقہ کرنے کا ثواب لکھ دیا جاتا ہے. جب خطبہ شروع ہو جاتا ہے جو آتا ہے اس کو اب ڈنڈا ملے گا. میرے نوجوانوں میرے بزرگوں میرے بھائیوں جمعے کے دن سب سے پہلے آنا چاہیے. جمعے کے دن میرے نوجوانوں تمام کام کو پیچھے رکھ کر وہ پہلے پہنچنا چاہیے. اذان کے وقت یا اذان سے پہلے پہنچ جائے. اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاة من یوم الجمعة فاسعوا الى ذکر اللہ وذروا البیع ذالکم خیر لکم اذ کنتم تعلمون. اللہ کہتا ہے ایمان والوں سے، جو ایمان والا فرمایا جب اذان دے دی جائے پکار دیا جائے فرمایا اللہ کے ذکر کی طرف یعنی نماز کی طرف خطبے کی طرف مسجد کی طرف دوڑ پڑو یعنی تیاری کے ساتھ جاؤ. میرے نوجوانوں یہاں تک کہ فقہاء نے لکھا ہے کہ یاد رکھو اذا اذن المؤذنون الاذان الاول، فرمایا جب مؤذن فرمایا اذان اول دے دے ترک الناس البیع والشراء وتوجہوا الی الجمعہ، خرید و فروخت چھوڑ دو جمعے کی طرف چلے جاؤ. میرے دوست میرے بزرگوں دکان بند کرو جمعے کی طرف جاؤ، خریدنا بند کرو جمعے کی طرف جاؤ، دوسرے کام کو بند کرو جمعے کی طرف جاؤ بغیر کسی عذر کے. میرے نوجوانوں پیچھے نہ رہو، جتنا جلدی پہنچو گے تمہارے نام اعمال میں ثواب اتنا زیادہ لکھا جائے گا. قرآن کہتا ہے آواز دے دی گئی یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاة من یوم الجمعة فاسعوا الى ذکر اللہ وذروا البیع. فرمایا کہ خریدنا چھوڑ دو. جب خریدنا تم چھوڑ دو گے تو کوئی بیچ نہیں سکے گا. میرے نوجوان اتنی اہمیت جمعے کی نماز کے لیے ہے. میرے نوجوانوں میرے بزرگوں میرے بھائیوں میرے نوجوانوں آج وجہ یہ ہے جمعے کا مقصد جگہ جگہ ختم ہو گیا. ہمارے علاقوں سے جمعے کا مقصد ختم ہو گیا. وجہ کیا ہے؟ مقصد یہ تھا ایک جگہ سارے لوگ جمع ہو جائیں، ایک مسجد میں کئی محلوں کے لوگ جمع ہو جائیں، سب کے دل ملیں گے، قلوب مل جائیں گے، ملاقاتیں ہوں گی، ایک دوسرے کے گلے شکوے ختم ہو جائیں گے، اجتماعیت ہوگی، ایک جماعت ہوگی، جمعیت ہوگی. میرے دوست بزرگوں آج جہاں بھی مسجد قائم ہے ٹائلز لگا اے سی لگا جمعہ قائم ہوا، وہ سمجھتے ہیں جمعہ ہر جگہ کرنا ضروری ہے. یاد رکھیے ایک جمعے کا جائز ہونا، ایک جمعے کا قائم کرنا، ایک جمعے کا مقصد کیا ہے. اسی وجہ سے اگر دیہات گاؤں میں جہاں کوئی کمیونیکیشن نہیں وہاں جمعے کی نماز جائز نہیں. میرے نوجوانوں میرے بزرگوں میرے بھائیوں جمعے کے بہت سارے شرائط موجود ہیں لیکن آج جگہ جگہ جمعہ. یہی وجہ ہے ایک دوسرے کا دل ٹوٹا ہوا ہے، ایک دوسرے کا دل الگ ہو گیا ہے، ایک محلہ دوسرے محلے کے ساتھ جڑا ہوا نہیں. آپ دیکھیں گے ایک وقت وہ تھا ایک جگہ جمعے کی نماز ہوتی تھی، دور دور سے لوگ آتے تھے اور بہت دور سے آتے جمعے میں جہاں جاتے ملاقاتیں ہو جاتی، ایک دوسرے کا دکھ درد سناتے، ایک دوسرے کے حالات کا علم ہوتا. میرے نوجوانوں آج تو معاملہ یہ ہے تمہارے پڑوس میں کوئی بیمار ہے ہم اس کی تیمارداری کرنے نہیں جاتے، اس کی بیمار پرسی کرنے نہیں جاتے.
جاتے، ہم فوراً فون اٹھاتے ہیں، تیری طبیعت کیسی ہے، بیمار ہے کیسا ہے؟ میرے نوجوانوں، ایک دیوار کے پیچھے اس کا پڑوسی بیمار ہے، اس کو دیکھنے نہیں جاتے۔ اب یہ ہے کہ جمعے کا مقصد ختم ہوا، اختلاف ہوا، جھگڑے ہوتے ہیں، حالات خراب ہوتے ہیں، ایک محلہ دوسرے محلے سے الگ ہو جاتا ہے، الگ تعلق ہو جاتے ہیں، ایک مدت ہو جاتی ہے، ملاقات نہیں ہوتی، ایک مدت ملاقات ہوتی ہے۔ اسی وجہ سے میرے دوست بزرگوں، آج وہ عید کی نماز کی سنت بھی ختم ہوتی جا رہی ہے۔ لوگ آج کل مسجدوں میں عید کی نماز پڑھنے لگے، جہاں عیدگاہ کا انتظام ہے، عیدگاہ میں پڑھنا سنت ہے۔ میرے نوجوانوں، میرے بزرگوں، اس سنت کو چھوڑ کر ہم مسجدوں میں پڑھتے ہیں۔ جگہ جگہ آپ دیکھیے عجیب حال ہوتا جا رہا ہے، کوئی سمجھنے کو تیار نہیں، کوئی سننے کو تیار نہیں، کوئی ماننے کو تیار نہیں۔ کتنا دن زندہ رہو گے، کتنا دن باقی رہو گے، کتنا سال رہو گے؟ اللہ کہتا ہے تمہیں گھمنڈ کس چیز کا ہے، تکبر کس بات کا ہے؟ تم گھمنڈ کیوں کر رہے ہو، تکبر کیوں کر رہے ہو، انانیت کیوں کر رہے ہو؟ تمہیں پتا بھی ہے تمہیں ہم نے پیدا کیا ہے، کس چیز سے پیدا کیا؟ ناپاک پانی سے، ذلیل پانی سے، ناقدر پانی سے پیدا کیا۔ تم اپنی حقیقت پہ جاؤ، اپنی بنیاد پہ جاؤ، تمہاری حقیقت کیا ہے؟ ایک ذلیل پانی ہے، ایک ناقدر پانی ہے، ایک میرے دوست بزرگوں، ایک وہ پانی جس سے آپ کو گھن آ جائے۔ اللہ کہتا ہے هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا۔ اللہ کہتا ہے لوگو، تم تو قابل تذکرہ چیز نہیں تھے، تمہارا وجود تک نہیں تھا، ہم تمہارے ماں باپ کے ملے جلے پانی سے تمہیں سننے والا، دیکھنے والا بنا دیا۔ تم تھے کیا؟ تمہاری حقیقت کیا تھی؟ اللہ کہتا ہے أَلَمْ نَخْلُقكُم مِّن مَّاءٍ مَّهِينٍ فَجَعَلْنَاهُ فِي قَرَارٍ مَّكِينٍ إِلَىٰ قَدَرٍ مَّعْلُومٍ فَقَدَرْنَا فَنِعْمَ الْقَادِرُونَ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ۔ اللہ کہتا ہے کیا فرمایا اللہ نے، کیا میں نے تم کو ذلیل پانی سے نہیں پیدا کیا اور اس پانی کو ایک جگہ پہ رکھا، رحم مادر میں رکھا، ایک مدت تک رکھا، ایک وقت پر رکھا، اب تمہارا وجود بخشا، اب تمہیں وجود دے دیا، اب تمہیں شکل دے دی، ہاتھ پیر بنا دیا، دل و دماغ بنا دیا، آنکھ کان ناک منہ بنا دیا۔ اللہ کہتا ہے تم کس چیز سے پیدا کیے گئے؟ اللہ فرماتے ہیں أَلَمْ يَكُن نُطْفَةً مِّن مَّنِيٍّ يُمْنَىٰ، ایک نطفے سے، ایک قطرے سے، ایک ناپاک قطرے سے پیدا کیے گئے۔ مِن نطفة خلقه فقدر، اللہ کہتا ہے ایک نطفے سے پیدا کیا، ایک ناپاک پانی سے پیدا کیا۔ أَفَرَأَيْتُم مَّا تُمْنُونَ أَأَنتُمْ تَخْلُقُونَهُ أَمْ نَحْنُ الْخَالِقُونَ۔ اللہ کہتا ہے بھلا تم دیکھو، جو تم اپنی بیوی کے پیٹ میں ٹھپکاتے ہو، تم پیدا کرنے والے ہو یا ہم نے پیدا کیا؟ ایک ناپاک پانی سے اللہ نے پہلے خون کا لوتھڑا بنایا، گوشت کا ٹکڑا بنایا، ہاتھ بنایا، پیر بنایا، ناک کان دل و دماغ بنایا، وجود بخشا۔ 6 مہینے میں اللہ نے روح ڈال دی۔ یہ بنانے والا کون؟ یہ تخلیق کرنے والا کون؟ اس ناپاک پانی میں پوری شکل بنانے والا کون؟ کبھی ہم نے غور کیا؟ پھر تکبر کس بات کا، گھمنڈ کس بات کا؟ اللہ کہتا ہے یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم الذی خلقک فسواک فعدلک فی ای صورت ما شاء رکبک۔ اللہ کہتا ہے انسان تجھے کس چیز نے دھوکے میں ڈال دیا ہے؟ ہم نے تجھے کس چیز سے پیدا کیا؟ مناسب شکل، ناک آنکھ کان صحیح جگہ، زبان صحیح جگہ۔ آپ دیکھیں ایک دوسرے کی شکل نہیں ملتی، ناک بھی وہی ہے، آنکھ بھی وہی ہے،
ہے، زبان بھی وہی ہے، سر بھی وہی ہے، کان بھی اسی جگہ پر ہے۔ میرے نوجوانوں، میرے بزرگوں، آپ ذرا غور کریں، اللہ کہتا ہے وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ، اللہ کہتا ہے اپنے آپ پہ تو غور کرو، تمہیں سمجھ میں آ جائے گا، تمہیں معلوم ہو جائے گا ہماری حالت بدلی بھی ہے، ہماری زندگی بدلی بھی ہے۔ میرے نوجوانوں، میرے بزرگوں، آج جمعے کا مقصد ختم ہو گیا، جگہ جگہ جمعہ، جگہ جگہ جمعے کی نماز پڑھتے ہیں، ہر محلے کی جمعے کی نماز الگ، کئی محلے آتے تھے، محبت بڑھ جاتی تھی۔ اللہ کہتا ہے، اللہ کے نبی رحمت کونین حضور سید عالم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم شروع میں جمعے کا خطبہ جمعے کی نماز کے بعد تھا، جمعے کی نماز کے بعد خطبہ دیا جاتا تھا۔ روایت میں آتا ہے اللہ کے نبی جب خطبہ دینے لگے اس وقت تجارتی قافلہ آیا، اس میں میرے دوست بزرگوں اس نے آواز لگائی اور سارے لوگ چلے گئے، 12 آدمی موجود رہے۔ نبی اکرم سید بنی آدم حضور سید عالم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے ہیں۔ قرآن کہتا ہے وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انفضوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا قُلْ مَا عِندَ اللَّهِ خَيْرٌ مِّنَ اللَّهْوِ وَمِنَ التِّجَارَةِ وَاللَّهُ خَيْرُ الرَّازِقِينَ۔ اللہ کہتا ہے جب وہ تجارت کا قافلہ دیکھ کے انہوں نے آپ کو چھوڑ دیا، یاد رکھیے اللہ کے پاس جو ہے اس سے بہتر ہے، اس سے بڑھیا ہے۔ آج میرے دوست بزرگوں جمعے کا خطاب چند لوگ سنتے ہیں، پورا ایک بڑا طبقہ باہر رہتا ہے، اخیر میں آتا ہے یہ ماننے کا جذبہ نہیں، یہ مسلمان کا طریقہ نہیں، یہ ایمان والوں کا طریقہ نہیں۔ ایمان والوں سے اللہ کہتا ہے اذان دے دی جائے، آ جاؤ، تیاری کر کے آ جاؤ، غسل کر کے آ جاؤ، مسواک کر کے آ جاؤ، صاف ستھرے ہو کر آ جاؤ، صاف ستھرا لباس پہن کر آ جاؤ، خوشبو لگا کے آ جاؤ۔ میرے دوست، میرے بزرگوں، اللہ پکار رہا ہے، اپنے گھر پکار رہا ہے، اپنے گھر بلا رہا ہے۔ آج میرے دوست بزرگوں مسجدیں خیر آباد ہو گئی۔ میرے نوجوانوں، میرے بزرگوں، میرے بھائیوں، میں نے آپ کے سامنے اللہ کے نبی رحمت کونین حضور سید عالم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان نقل کیا ہے۔ اللہ کے نبی کے بارے میں ایک صحابی ہے حضرت عبد الرحمن ابن ابی قراد رضی اللہ عنہ، وہ ارشاد فرماتے ہیں اللہ کے نبی رحمت کونین حضور سید عالم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم وضو فرماتے ہیں، آپ وضو کرتے تھے، صحابہ آپ کے ارد گرد کھڑے ہو جاتے، صحابہ آپ کے ہر عمل کو دیکھتے تھے، ایک ایک عمل کی نقل اتارتے تھے۔ نبی چلتے کس طرح ہیں، بیٹھتے کس طرح ہیں، کھاتے کس طرح ہیں، سوتے کس طرح ہیں، کس طرح بات کرتے ہیں، مسجد کیسے جاتے ہیں، بیت الخلا کیسے جاتے ہیں، کپڑا کیسے پہنتے ہیں، کس طرح آپ غسل کرتے ہیں، کس طرح آپ مجمع میں بات کرتے ہیں، آپ کس طرح متوجہ ہوتے ہیں، کس طرح نماز پڑھتے ہیں، کس طرح نماز پڑھاتے ہیں، کس طرح وضو کرتے ہیں۔ ایک ایک عمل کو صحابہ اپنی زندگی میں اتارتے تھے، نقل کرتے تھے۔ اللہ کے نبی رحمت کونین حضور سید عالم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ اس قدر محبت کرتے تھے، اس قدر محبت کرتے۔ میرے نوجوانوں، میرے بزرگوں، اللہ کے نبی جب لعاب پھینکتے، یعنی آپ تھوک پھینکتے یا ناک کا رینٹ یا بلغم پھینکتے، صحابہ ہاتھ دے دیتے تھے، اس لیے کہ اس میں خوشبو ہوتا تھا، خوشبو سے معطر تھا۔ میرے دوست بزرگوں، اتنا خوشبودار تھا، صحابہ بدن پہ مل لیتے، صحابہ آپ کے ریٹ کو بدن پہ مل لیتے، آپ کے کھنکار کو بدن پہ مل لیتے، آپ کے پسینے کو خوشبو کے لیے استعمال کرتے۔ اتنی محبت اللہ کے نبی سے، اتنا تعلق نبی پاک سے، نبی کا دروازہ نہیں چھوڑتے تھے، اللہ کے نبی کے دروازے پہ چمٹ کے بیٹھ جاتے تھے، نبی کی مجلس میں آتے تھے، ذرہ برابر ہلتے نہیں تھے، وہاں سے جانا گوارا نہیں کرتے تھے۔ میرے نوجوانوں، میرے بزرگ، یہاں تک کہ روایت میں آتا ہے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے دیکھا کہ دنیا بھی کمانا ہے، کام پر بھی جانا ہے، اپنی ضرورت کے لیے بھی جانا ہے، رسول اللہ کی مجلس میں بھی جانا ہے۔ انہوں نے ایک ساتھی مقرر کر دیا،
اور ایک ساتھی مقرر کیا کہ ایک دن اللہ کے نبی کے دربار میں صبح سے لے کے شام تک میں رہوں گا، تم کام پہ چلے جانا، دوسرے دن تم رہو گے، میں کام پہ چلا جاؤں گا، جتنی باتیں ہوں گی تم مجھے بتا دینا، دوسرے دن جتنی باتیں ہوں گی میں تم کو بتا دوں گا، تاکہ کوئی بات اللہ کے نبی کی زبان سے نکلی بھی ہم سے نہ چھوٹ جائے۔ میرے دوست بزرگوں، وہ میرے آقا حضور سید عالم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ میرے نوجوانوں، آپ کی ایک بات پر نہ کوئی بات پر وہ زیادہ کرتے تھے نہ کمی کرتے تھے۔ حدیث میں آتا ہے ایک صحابی ہے، ان کو چھینک آئی، چھینک آنے کے بعد انہوں نے کہا الحمدللہ والصلاۃ علی رسول اللہ۔ میرے نوجوانوں، میرے بزرگوں، دوسرے صحابی نے ٹوکا، کہا کہ تم نے اس میں زیادہ کر دیا، اضافہ کیا، کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صرف یہی بات منقول ہے، آپ نے یہی فرمایا، آپ کو جب بھی چھینک آتی آپ الحمدللہ کہتے تھے، حالانکہ والصلاۃ علی رسول اللہ یعنی رسول اللہ پر درود اور رحمت ہو، لیکن یہ کوئی غلط جملہ نہیں تھا، لیکن صحابی نے روکا کہ رسول اللہ سے مروی نہیں، رسول اللہ نے صرف الحمدللہ کہا ہے، ہمیں اس میں اضافہ کرنے کی، بڑھانے کی اجازت نہیں ہے۔ ہم کا طیبہ ماں بلا لا شاہ مدنی، ہم کا طیبہ ماں بلا لا شاہ مدنی، شاہ مدنی وہ آقا مکی مدنی، اپنا ہم کا بھی بنا لا شاہ مدنی، شاہ مدنی وہ آقا ماہ مدنی، اپنا ہم کا بھی بنا لا شاہ مدنی، مزدوری مکہ کی کری ہے دو جگ کے سلطان، مزدوری مکہ کی کری ہے دو جگ کے سلطان، بکری چراوے دائی حلیمہ کے بن کر مہمان، کیسن بانی بھولا بھالا شاہ مدنی، ہم کا طیبہ ماں بلا لا شاہ مدنی، شاہ مدنی وہ آقا مکی مدنی، اپنا ہم کا بھی بنا لا شاہ مدنی، شاہ مدنی وہ آقا ماہ مدنی، اپنا ہم کا بھی بنا لا شاہ مدنی، جس نگری ماں سوت ہے وہ عبداللہ کا پیارا، جس نگری ماں سوت ہے وہ عبداللہ کا پیارا، رحمت برسے رنجم جہوا نور کا باجیارا، ہم کا وہ نگری بلا لا شاہ مدنی، ہم کا وہ نگری بلا لا شاہ مدنی، شاہ مدنی وہ آقا مکی مدنی، اپنا ہم کا بھی بنا لا شاہ مدنی، شاہ مدنی وہ آقا ماہ مدنی، اپنا ہم کا بھی بنا لا شاہ مدنی، ایک پلما آکاش پہ تارے چھپ گئیلن چپ چاپ، ایک پلما آکاش پہ تارے پھر گئیلن چپ چاپ، عرش و فرش کے ظاہر و باطن سب کے جانی آپ، سب بات تمرا دیکھا بھالا شاہ مدنی، سب بات تمرا دیکھا بھالا شاہ مدنی، شاہ مدنی وہ آقا ماہ مدنی، اپنا ہم کا بھی بنا لا شاہ مدنی، ناؤ پرانی کھیوٹ ناہی ندیا بابر پور، ناؤ پرانی کھیوٹ ناہی ندیا بابر پور، آندھی ماں
ہوت ہے جگمگ ساحل باتیں دور نیا ڈوبت ہے بچا لا شاہ مدنی شاہ مدنی وہ آقا مکی مدنی اپنا ہم کا بھی بنا لا شاہ مدنی اجمل کل جب ہوئی ہے محشر مچی ہے ہاکار اجمل کل جب ہوئی ہے محشر مچی ہے ہاکار بوجھ گناہوں کا لے کر میں کہوا جاؤں سرکار کالی کلیمہ چھپا لا شاہ مدنی کالی کلیمہ چھپا لا شاہ مدنی شاہ مدنی وہ آقا ماہ مدنی اپنا ہم کا بھی بنا لا شاہ مدنی شاہ مدنی وہ آقا مکی مدنی اپنا ہم کا بھی بنا لا شاہ مدنی دوست بزرگ جوانوں اللہ کے نبی رحمت کونین حضور سید عالم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس قدر محبت کرتے تھے روایت میں آتا وضو فرماتے ہیں صحابہ ارد گرد کھڑے ہیں دو کام کرتے تھے ایک تو اللہ کے نبی سے وضو کا طریقہ سیکھتے تھے پورے آپ کے وضو کے طریقے کو اس نقل کو اتارتے تھے اپنی زندگی کے اندر میرے دوستوں میرے بزرگوں آج معاف کیجئے گا آج امت کا 80% طبقہ وہ ہے جو سنت کے مطابق وضو نہیں کرتا ہے میرے جوانوں میرے بزرگوں اس لیے کہ آج ہر مسجد میں ہر جگہ وضو خانے بنے ہوئے ہیں ٹیپ لگا ہوا ہے ہم گئے اور جانے کے بعد ہم ٹیپ کھولے وضو کرنے بیٹھ گئے ہمیں کوئی احساس نہیں پانی بہ رہا ہے پانی برباد ہو رہا ہے پانی کا نقصان ہو رہا ہے اللہ کی اتنی بڑی نعمت میرے نوجوانوں یہ پانی ہم موٹر چلاتے ہیں نل کا چلاتے ہیں پانی آ جاتا ہے ہم سمجھتے نہیں پانی دینے والا پانی بھیجنے والا پانی نکالنے والا اتنا صاف شفاف اتنا میٹھا پانی اتنا بہتر پانی جس سے ہم سیراب ہو جاتے ہیں جن سے دل کو سکون ملتا ہے گرمی میں راحت ملتی ہے یہ دینے والا کون ہے اللہ کہتا ہے اللہ فرماتا ہے افرائیتم ما تشربون انتم انزلتموه من المزن ام نحن المنزلون اللہ کہتا ہے بھلا تم جو پانی پیتے ہو بتاؤ اتارنے والا کون ہے تم اتارتے ہو یا ہم اتارنے والے ہیں اللہ کہتا ہے ہم نے پانی ہم نے اتارا پانی نیچے ہم نے دیا اتنے میرے دوست بزرگوں منو من مٹی کے نیچے زمین کے نیچے سے پانی صاف شفاف بھیجنے والا میرا رب ہے اللہ کہتا ہے اگر پانی کو میں زمین کے سطح کے نیچے لے جاؤں گا فرمایا کوئی ہے میرے نوجوانوں جو پانی لے آئے لتھڑا ہوا پانی صاف پانی لے آئے کوئی طاقت ایسی ہے میرے نوجوانوں اللہ کہتا ہے لو نشاء لجعلناه اجاجا اگر ہم چاہیں گے پانی کو نمکین کر دیں گے کھارا کر دیں گے آئرن بنا دیں گے تم یہ کہو گے یہاں پانی میں آئرن ہے یہ پانی نمکین ہے یہ پانی مٹیالہ ہے یہ پانی کے اندر مٹی کی بدبو آتی ہے یہ پانی اچھا نہیں یہ پانی میٹھا نہیں اللہ کہتا ہے میں نے کیا ہے میں نے دیا تم کو نعمتیں آج جاؤ ان علاقوں میں جاؤ جن کو پانی میسر نہیں جو پانی کے لیے ترستے ہیں جو پانی خرید کر پیتے ہیں جن کو وضو کرنے کے لیے پانی میسر نہیں وہ حیران پریشان رہتے ہیں پانی کے لیے دعائیں کرتے رہتے ہیں پانی کے آس میں بیٹھے رہتے ہیں کچھ تو وہ لوگ ہیں کچھ علاقے وہ ہیں جو برسات کا انتظار کرتے ہیں جو بارش کے منتظر رہتے ہیں ان کو پانی نصیب نہیں ان کو پانی میسر نہیں قطرے قطرے کے لیے پریشان آج آپ پانی کو برباد کر رہے ہیں وضو خانے میں برباد کر رہے ہیں میرے نوجوانوں فقہاء کرام نے فقہ کی کتابوں میں مسئلہ لکھا ہے وضو کے بارے میں کہ وضو کے اندر جو مکروہ کون سی چیزیں ہیں
اس میں ایک بات یہ لکھی ہے الاسراف فی الماء والتقدیر فی، پانی کا زیادہ خرچ کرنا وضو میں یہ بھی مکروہ ہے، اور ایک دم کم خرچ کرنا یعنی ایک لوٹے سے کم وہ بھی مکروہ ہے۔ میرے جوانوں، میرے بزرگوں، میرے بھائیوں، پانی کی حفاظت ہم نہیں کرتے، بہا دیتے ہیں، اس لیے کہ اللہ نے نعمت دی ہے، بہتر نعمت دیا ہے، کبھی اللہ کا ہم شکریہ ادا نہیں کرتے کہ اللہ تو نے ہمیں بہتر پانی دیا، میٹھا پانی دیا۔ بعض جگہ لوگ موٹر لگا لگا کر ساری زمین کو کھود کر زمین کے سطح تک پہنچ کر وہ ایک قطرہ پانی نہیں پا پاتے، وہ کہتے ہیں یا بالو نہیں ہے، ریت نہیں ہے، پتھریلی زمین ہے، پتھر کے ٹکڑے آ رہے ہیں، مشین لگاتے ہیں، ہتھیار لگاتے ہیں، ساری کوششیں کرتے ہیں، ساری طاقت جھونک دیتے ہیں، انہیں پانی نہیں ملتا، ہمیں پانی ملا، ہم شکریہ ادا نہیں کرتے، نہ پانی پینے وقت اللہ کا نام لیتے ہیں، نہ پانی پینے کے بعد شکریہ ادا کرتے ہیں۔ میرے نوجوانوں، میرے بزرگوں، اللہ کہتا ہے وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ۔ اللہ کہتا ہے شکریہ ادا کرو گے نعمت کو بڑھا دوں گا۔ تم کھانا کھاتے ہو، اللہ کا شکریہ ادا کرو، پانی پیتے ہو، اللہ کا شکریہ ادا کرو، اس نے تمہیں کھانے دیا، لقمہ اٹھانے کی طاقت دیا، منہ میں رکھنے کی طاقت دیا، چبانے کی طاقت دیا، ہضم کرنے کی قوت دیا، اللہ نے تم کو پانی دیا، پینے کی قوت دیا، گلاس کو پکڑنے کی طاقت دیا۔ میرے دوست، دینے والا کون؟ اللہ کے نبی رحمت کونین۔ ایک روایت موجود ہے، حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، ابن ماجہ شریف کی روایت ہے، فرمایا ان اللہ لَيَرْضَى عَنِ الْعَبْدِ أَنْ يَأْكُلَ الْأَكْلَةَ فَيَحْمَدَهُ عَلَيْهَا أَوْ يَشْرَبَ الشَّرْبَةَ فَيَحْمَدَهُ عَلَيْهَا۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں اللہ تعالیٰ اپنے اس بندے سے خوش ہو جاتا ہے، راضی ہو جاتا ہے جو ایک لقمہ بھی کھاتا ہے، اللہ کا شکریہ ادا کرتا ہے، اللہ کی حمد بیان کرتا ہے، ایک چلو پانی پیتا ہے۔ میرے نوجوانوں، وہ اللہ کا شکریہ ادا کرتا ہے، اللہ اس سے خوش ہو جاتا ہے۔ ہم نے نوجوانوں اس نعمت کا ہم کتنا شکریہ ادا کریں، جس کو ہم وضو خانے میں پانی بہا دیا، ہم نے ٹیپ کھولا، آخر وضو تک کھلا ہوا ہے، ہم بند کرنے کو تیار نہیں۔ وجہ کیا ہے؟ ہم کیا سمجھتے ہیں؟ ہم نے سمجھا امام کو پیسہ ہم دیتے ہیں، ہم مسجد کا بل ہم دیتے ہیں، بل دینے سے آپ کے لیے پانی بہانا جائز نہیں ہو جائے گا، بل دینے سے آپ کے لیے جائز نہیں ہو جائے گا، آپ جو چاہیے امام کو کہتے، جو چاہیے امام کے ساتھ کریں۔ میرے نوجوانوں، میرے بزرگوں، ابھی 2-4 دن پہلے ایک امام آتا ہے، مجھے ایک پروگرام میں جانا تھا، بھولا بھالا مغرب بعد پہنچا، کہنے لگا مولوی صاحب مجھے بہت پریشان